اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمہلدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابو القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ برائے تعجیل ظہور امام الزمان بلند تر صلوات۔ واجل فرج مجمعین۔ مومنات گرامی، رب العزت آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کربلا ذریعہ حیات، اس موضوع سخن کے تحت ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ کربلا زندگی دیتی کیسے ہے۔ بیٹا کچھ چیزیں کربلا سے آخذ کی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں، نچوڑی جاتی ہیں، اور ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں سورہ فاطر کی آیہ مبارکہ 9 کے زیر اثر، کہ جس میں اللہ بات کر رہا ہے کہ ہم ہواؤں کے چلانے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہواؤں کو چلاتا ہوں، پھر ان کو منتشر کرتا ہوں، بادلوں کو منتشر کر کے ان کو مردہ شہروں پہ بھیجتا ہوں۔ یعنی کہ میں جب اس آیت کو پڑھ رہی تھی نا، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ خدا بے جان مردہ زمین پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ اگر کہیں زمین مردہ ہو رہی ہے تو اللہ کا خیال اس طرف بھی جاتا ہے کہ زمین مردہ نہ رہے۔ زمین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ پورا ایک ساکٹ ڈیزائن کرتا ہے کہ ہوا چلاتا ہے، پھر بادل بناتا ہے، پھر بادلوں کو منتشر کرتا ہے، پھر منتشر کر کے ہواؤں کو بتاتا ہے کہ بادلوں کو لے کے کہاں جانا ہے، پھر وہ بادل بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک سائنٹیفکلی فارمولہ ہو گیا جو ہم سب نے سنا،
ٹھیک. لیکن اس کے بعد اللہ نے نیچے اگزامپل دی کہ ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم مردوں کو زندہ کریں گے، جس میں ہم نے سورہ روم کی آیہ مبارکہ 50 میں بھی دیکھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم مردے میں سے زندگی نکالتے ہیں، زندہ میں سے مردہ نکالتے ہیں. کیا مطلب ہم زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالتے ہیں؟ میرے بچے سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں. کربلا ہمیں کیسے زندہ رکھ رہی ہے؟ اور جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ آیت اللہ محسن قرائتی کا جو جملہ ہے انہوں نے عرض کی تھی کہ یہاں پر مردہ زمین سے مراد مردہ دل بھی ہو سکتے ہیں، اور مردہ دلوں کو بھی اللہ مردہ نہیں رہنے دیتا. اللہ کوشش کرتا ہے کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی عبادت کے ذریعے، کبھی گھروں میں مطلب اس طرح کی مجلسیں محفلیں کر کے کہ کسی کا لنک اس کے ساتھ ہو جائے، اور کبھی ذکر حسین پر بلا کر، کبھی مجلس حسین پر بلا کر، اور اگر زیادہ دل مردہ ہو جائے تو کربلا بلا کر زندگی دیتا ہے اللہ، بیدار کرتا ہے اللہ. دیکھو بیٹا، کربلا جو ہے نا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ زندہ سے مردہ نکالنا، مردہ سے زندگی پیدا کر دینا، خدا کے لیے یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ایک واقعہ پورا قرآن میں موجود ہے، اگر آپ پڑھیے تو سورہ بقرہ میں بھی ہے پورا واقعہ کہ جب وہ گواہی کے لیے کچھ لوگ آئے تھے، اور جب گواہی کے لیے کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا یہ مردہ مرا ہوا ہے، اس کو کس نے مارا پتہ نہیں چل رہا. واقعہ ذہنوں میں ہے، سب کے ذہنوں میں، اس لیے میں وقت اس پہ زیادہ نہیں لوں گی، مختصر مگر تیزی سے لے جاؤں. واقعہ آپ کو آتا ہے مردہ تھا. اب جب وہ مردہ تھا تو اس کو بولنا تھا کہ مجھے مارا کس نے ہے. مردے تو نہیں بولتے. اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی اتاری کہ بیل ذبح کرو، بقرہ جس کے نام پہ پورا سورہ بقرہ اتارا، بیل ذبح کرو. باقی وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی کجا رویاں تھیں کہ ہم بیل کیسے لائیں، ہم کیسا لائیں، پیارا لائیں، بڑا لائیں، جوان لائیں، بوڑھا لائیں. یاد رکھو میں یہی جملے کہتی ہوں کہ خدا سے اڑ نہ لگاؤ، وہ تو جو تم دیتے ہو اس پہ راضی ہو جاتا ہے، مگر جب ریسٹرکشنز لگاتے ہو تو اللہ بھی ریسٹرکشنز لگائے گا. اللہ نے پھر کنڈیشن سخت کرتا گیا، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، عمر ایسی ہو، رنگ ایسا ہو، یعنی کہ بہرحال یہ ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اللہ نے ایسا کیا. واقعہ ذہنوں میں آ گیا. اب اللہ نے کہا اس بیل کو ذبح کرو. اب وہ گائے ذبح ہو گئی. جب گائے ذبح ہوئی تو اللہ نے خاص عضو، خاص جگہ کا گوشت، اللہ نے کہا اس گوشت کو اتارو اور مردے کے بدن سے لگاؤ. اب میری جان، مردہ خود بھی مردہ اور جس کا گوشت لگ رہا ہے وہ بھی مردہ، دونوں مردہ ہیں. یا تو زندہ بیل بولتا تو سمجھ میں آتا کہ وہ زندہ تھا، اللہ کی مشیت سے بولنا شروع ہو گیا، مگر اللہ نے اس کو نہیں بلایا. اللہ نے اس کا گوشت کٹوا کر اس کو درمیان میں سے پیس نکال کر مردے کے بدن پر لگایا. کہ اللہ چاہتا کیا ہے؟ کہا جب دو مردے ملیں گے پھر دیکھو ہم دو مردوں کے ملنے سے بھی زندگی آخذ کر سکتے ہیں. وہ مردہ بولا، گوشت بھی مردہ، بدن بھی مردہ، دو مردوں کے گوشت کو ملا کر خدا نے زندگی دی. تو پتہ چلا اس کے بارگاہ میں زندگی دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میری جان، یہ جو کربلا ہے، کل کی مجلس ذہنوں میں ہے، ہر بچہ، میرے جتنا مجمع ہے، بیٹے تم سب کے سب جتنے بیٹھے ہو، دل میں سوچو کہ تم نے کربلا سے لیا کیا. آیا کہ صرف مجلسوں میں آ کر جو کھاتے ہیں وہ تبرک، یا کوئی اور تبرک بھی جو وارثان مجلس بانٹتے ہیں؟ اگر تمہارے اندر کوئی تبدیلی کربلا کی وجہ سے آئی ہے تو بیٹے پھر سوچو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نظر اب بھی تم پہ ہے، مولا تمہیں چھوڑ نہیں رہے. دیکھو بیٹا، ابھی سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی.
میرے ذہن سے نکل جاتا ہے روز، حالانکہ میں چاہتی ہوں کہ روز اس پہ پہلی مجلس میں نے سوچا تھا اس پہ ڈسکشن کروں، مگر پتہ نہیں ممبر پہ بیٹھ کے ہوتا کیا ہے، معذرت کے ساتھ میں بڑا ذہن کو پکا کر کے آتی ہوں کہ میں یہ سویڈن والے معاملے پر بات کروں، لیکن روزانہ کہیں نہ کہیں دماغ ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ لیکن بیٹے کمال پتہ کیا ہوا، اس نے تو بے ادبی کر لی، سویڈن نے تو مسئلہ کر لیا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ قرآن کی بے ادبیاں ہوئی ہیں، لیکن آپس کی بات ہے بیٹے، بحیثیت مسلمان، شیعہ نہیں، بحیثیت مسلمان ہم میں سے کتنوں نے اس بے ادبی پر ری ایکٹ کیا؟ سمجھ رہے ہو؟ ہم میں سے کتنوں کو، دیکھو بیٹے یہ بات بڑی کڑوی ہے، اندر سے تکلیف ہوئی کہ یہ جو ہوا یہ غلط ہوا۔ نہیں، مجھے آپ کا بے شک نہیں چاہیے، مت کہیے بے شک، اپنے آپ کو خود سوچیں کہ کتنا درد آپ کو ہوا۔ مجھے آپ کے جملے بھی نہیں چاہیے، سر ہلانا بھی نہیں چاہیے، اس جملے پر مجھے آپ سے نہ کوئی ری ایکشن چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ آپ خود فیصلہ کریں بحیثیت مسلمان، قرآن کی بے ادبی کی اور آخ کی بے ادبی کی، آپ کا وہ لاہ عمل جسے اللہ نے قلب محمد پہ اتارا اس کو بے حرمتی کی، آپ بحیثیت مسلمان دل میں سوچیں آپ نے ری ایکشن کیا کیا؟ ری ایکشن ہمیں، اب آپ یہ نہ کہیے گا میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، جب تک سوچ میں یہ رہے گا نا کہ میرے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تب تک سمجھ لیجئے کہ کربلا آپ کے اندر نہیں آئی ہے۔ کربلا میں بھی 9 لاکھ کے لشکر کے سامنے حسین کھڑے ہو کر اگر یہ سوچ لیتے کہ ہم تو 72 ہیں، ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے، تو آج آپ سارے کے سارے یہاں پر اس طرح اہتماماً مجلس میں نہ بیٹھے ہوتے۔ وہاں پہ کربلا میں حسین نے فرد نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ یہ ایک سوشل ایشو ہے، یہ ایک معاشرتی ایشو ہے، اگر اس پہ ہم خاموش رہے میری جان، یاد رکھیے اس پہ ہماری حکومتوں کو سٹینڈ لینا چاہیے، اس پہ ہمارے علماء کو سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن میری جان ہم تو کچھ نہیں کر کے بیٹھے، ہم نے کچھ نہیں کیا، مگر کمال ہو گیا کربلا میں کہ جب بین الحرمین میں اور روضہ امام حسین علیہ السلام پر جب پرچم کشائی کی رسم ہوئی، کروڑوں کا مجمع امام حسین کے حرم میں موجود تھا، اور آپ جانتے ہیں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ہاتھ میں قرآن اٹھایا اور دوسرے زبان سے ہاتھ اٹھا کر لبیک یا حسین کیا۔ کیا پیغام دنیا کو دے گئے وہ لوگ کہ جہاں قرآن ہے وہاں حسین ہے، جہاں حسین ہے وہاں قرآن ہے۔ رسول ہم میں 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں بیٹے، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کی بارگاہ میں کبھی دیر نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں اگر میں نے ری ایکٹ نہیں کیا، آپ نے ری ایکٹ نہیں کیا، دل میں بھی برا نہیں سمجھا، اندر درد نہیں ہوا، تو بیٹے ہمیں ایک دفعہ ریکال کرنا پڑے گا اپنے عقیدے کو۔ لیکن میں چاہوں گی، کیونکہ ہماری مجلس سوشل میڈیا پر لائیو جاتی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، مینجمنٹ کی اجازت، میں نے آپ سے بات نہیں کی لیکن میں پوچھتی ہوں کہ اگر کل کی مجلس میں ہم سب ایک قرآن لے کر آئیں، سب کے پاس قرآن ہو، اور ہم سب قرآن لے کر مجلس کی ابتدا میں قرآن کو بلند کر کر لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، تاکہ کچھ نہ ہو تو دنیا کو وہی کربلا والا میسج جائے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر نہ تو مجلس کرتے ہیں، ہم قرآن کو چھوڑ کر نہ تو حسین کا ماتم کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ایگری ہیں، کیا خیال ہے؟ کل کی مجلس میں
ماشاءاللہ مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کل کی مجلس میں ہم اپنے حجاب مکمل کر کے آئیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ کسی کا حجاب کم نہیں ہے، لیکن بس کل ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بال کور ہوں اور ہم قرآن لے کر آئیں، اور جب قرآن اٹھا کر آپ لبیک کہیں تو ہم ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ بنا کر اس مجلس کے اندر ہی ڈالیں تاکہ باطل کو یہ پیغام پہنچ سکے کہ حسین قرآن کے بغیر زندہ نہیں ہے، کیونکہ ٹرینڈ سیٹر ہیں حسین۔ یہ جو میرے بچے بیٹھے ہیں نا بیٹا، یاد رکھو حسین اور اللہ کی بارگاہ میں کبھی دیر نہیں ہے، اگر ہم یہ چھوٹا سا کام کر لیں گے کوئی برائی نہیں ہے اس میں، جی بیٹا ٹھیک ہے یا اللہ، یہ ایک آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم صرف بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر رسول نے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، انی تارک فیکم الثقلین، ہمیں دو چیزیں دی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، تو ہم مجلس حسین میں بھی قرآن لے کر یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم جس حسین کے ماننے والے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ اس نے کردار کو قرآن میں ڈال دیا، اور ہم یہ پروٹیسٹ کر کے بتائیں گے سلامت رہیں۔ سمجھ رہی ہو بیٹا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا ذریعہ حیات، حسین زندگی دینے کا ذریعہ ہے، اگر ضمیر مر جائے تو پھر بدن کے چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں پہ 9 لاکھ چلتے چلتے بچ کر چلے گئے اور مردہ ہو گئے، اور وہاں پہ 72 شہید ہو کر 9 کے سینہ پہ چڑھ گئے تو زندہ ہو گئے۔ کربلا میں زندگی کا مطلب کچھ اور ہے۔ بیٹا ہم بات کر رہے ہیں مسلسل یزید کی پلاننگز پر۔ کل میں نے گفتگو کی، میں نے کہا تھا نا کہ باتیں کڑوی ہیں بیٹا، یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہاں پہ تم لوگوں کی تائید، یہ امام وقت کی عطا ہے۔ امام وقت چاہتے ہیں کہ ہر بشر بیدار ہو، حسینیت بیداری کا نام ہے۔ اچھا بیٹا ہو گئی جنگ، گھبرا تو نہیں رہے، جنگ ہو گئی، اب جب جنگ ہوئی تو نتیجہ لکھا گیا، کیونکہ مولا حسین ٹرینڈ سیٹر ہے، ٹرینڈ بدلنے والا حسین۔ کیا مطلب؟ حسین سے پہلے، میرے آقا سے پہلے جو مرتا تھا وہ ہارتا تھا، جو بچ جاتا تھا وہ جیتتا تھا۔ راویوں کو پیسے دیے گئے، راویوں سے کہا لکھو حسین ہار گئے، یزید جیت گیا۔ میرے بیٹے یہ جو پڑھ رہی ہوں نا میں، باخدا یہ صرف بچوں کے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ اگر کبھی آئندہ 10 سالوں کے بعد کسی کے دل میں یزید کے لیے ہمدردی آ جائے، کیونکہ بیٹے اس پہ کام ہو رہا ہے، سلو آہستہ آہستہ۔ تمہیں پتہ ہے جب ہم چھوٹے تھے نا تو ہم نے کبھی یزید کے باپ کے ساتھ بھی رضی اللہ نہیں سنا تھا۔ شیعوں کی بات نہیں کر رہی، ہمارے برادران کبھی بھی یزید کے بابا کے ساتھ رضی اللہ نہیں کہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ
ان کے بابا کے ساتھ رضی اللہ بھی لگ گیا، رحمت اللہ بھی لگ گیا، وہ برگزیدہ صحابیوں میں بھی آ گئے۔ اور یاد رکھیے، یہ میں بار بار اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ جب تم بڑے ہو تو تمہارے بڑے ہونے پر یزید کے ساتھ بھی رضی اللہ لگ جائے، یزید کے ساتھ بھی رحمت اللہ لگ جائے۔ یہ میرا اس دفعہ کا عشرہ امام وقت کے لیے ہدیہ ہے کہ مولا گواہ رہیے گا، ہم نے قیامت تک کے لیے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ بیٹے میں یہی تو سمجھا رہی ہوں، یہ تھاٹ کہاں سے آئی؟ بار بار میں سوچ پہ بات کر رہی ہوں۔ میری بچیاں، میری بیٹیاں سمجھو، امام حسین سے اگر جڑنا ہے نا تو سب سے پہلے سوچ کو حسینی کرنا پڑے گا۔ سوچ حسینی ہوگی تو کردار خود بخود حسینی ہو جائے گا۔ باطل کے سامنے ڈٹنا، غلط چیز پر خاموش نہ رہنا۔ میرے بچے بیٹے ہو، تم سب کے پاس موبائل تھا، تم سب کے پاس فیس بک تھا، تم سب کے پاس تمام اکاؤنٹس اوپن تھے۔ تم میں سے کتنے ہیں جس نے کنڈیم کیا ہو کہ یہ غلط ہوا؟ اگر کچھ نہیں تو اسٹیٹس لگاتے ہو نا، اسٹیٹس لگاتے۔ اگر اتنے مجمع میں 2 ہاتھ کھڑے ہوئے تو کیا سمجھتے ہو کہ تھاٹ حسین کی ذہن میں آ گئی؟ بیٹے امام حسین علیہ السلام ذہنوں کو بدلنے کے ماہر ہیں۔ میری بات سمجھو، ظہور کے قریب ہو، امام کے ظہور کے قریب ہو، جتنا ظہور کے قریب ہو اتنی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی، اتنے فتنے بھی زیادہ ہوں گے۔ میرے بیٹے جو فتنوں کے درمیان میں رہ رہے ہو نا تو تمہاری ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ فتنے پہ خاموش نہیں رہنا، چاہے وہ فتنہ ملک کے اندر اٹھے چاہے ملک کے باہر، فتنے پہ بولنا ہے۔ سمجھ رہی ہے میری جان؟ کہاں سے یہ سوچ آئی کہ جو مر گیا وہ ہار گیا، جو بچ گیا وہ جیت گیا؟ یہ دماغ جو تھا پیچھے کچھ اور تھا۔ لوگوں نے کہا بولتا ہے مار دو، لوگوں نے کہا یہ آج بھی یہی ہے میری جان، جس کا بولنا برا لگے اس کو گولی مار دو، جس کا بولنا برا لگے اس کو ختم کر دو۔ یہ تھاٹ آج نہیں آئی، یہ نہ سوچی کہ یہ ماڈرن تھاٹ ہے، یہ تھاٹ اس وقت سے ہے جب سے حسین بولے اور یزید نے کہا ختم کر دو۔ لیکن میرا بیٹا یزید کو بھی نہیں پتا تھا واسطہ پڑھا کس سے ہے، وہ سمجھ رہا تھا کہ بولیں گے تو مار دوں گا اور مار دوں گا تو چپ ہو جائیں گے، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ حسین نے جہاں بولنا ہے وہاں بول کر دکھائیں گے، حسین نے جہاں بولنا ہے۔ اب ہوا کیا، کربلا میں بولتے تو شاید اتنا اثر نہ ہوتا، مگر حسین نو کے سینہ پہ بولے اور نو کے سینہ پہ بول کر بتایا کہ دیکھو یاد رکھنا، اگر آواز حق کی ہونا تو کٹے ہوئے گلے سے بھی آواز آتی ہے، یہ ہے درس کربلا ہے۔
بیٹا مولا حسین نے ذہن بدل دیا ہے، اب بولنے سے ڈر نہیں لگتا۔ یاد رکھو یاد رکھو، حسین ہمت کا نام ہے، حسین جرت کا نام ہے، حسین باطل کے سامنے ڈٹنے کا نام ہے، حسین اندر چھپے ہوئے حق کا نام ہے۔ سمجھ آئی؟ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، سوال بیعت کا تھا، ہار جیت کا فیصلہ مورخ نے لکھنا چاہا، حسین ہار گئے، مگر کمال یہ ہے کہ حسین کو، حسین کے لشکر نے ہارنے نہیں دیا۔ حسین کا کمال یہ تھا، اگر پچھلے سال کی مجلس کا ایک جملہ ذہن میں ہو تو آپ کے ذہنوں کے لیے وہ جملہ دوبارہ ہدیہ کرتی ہوں، یاد رکھیے گا۔ میں نے پچھلے سال اسی ممبر سے جملہ کہا تھا، کام کا ہونا کمال نہیں ہے۔ مجلس ہو رہی ہے نا، آج ہو رہی ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کہا کیا کمال ہے؟ کہا کام کا ہوتے رہنا کمال ہے۔ چہرے بدلتے رہے، کردار بدلتے رہے، حدیث خان بدلتی رہے، بانی بدلتا رہے، مگر ذکر چلتا رہے، یہ کمال حسین نے سکھایا۔ یہ نہ سوچو، یہ نہ سوچو یہ ٹرینڈ کربلا کا ہے، یہ کربلا نے ٹرینڈ دیا، کربلا نے انداز بدلا، کربلا نے ایک نیا فوکس دیا، کیونکہ باہر جو سامنے تھے انہیں تو لگتا تھا یہ نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ حسین نے عجیب انداز اپنایا، کہا میں نہیں ہوں گا مگر کام ہوگا، اور جب کام ہوگا تو میں پھر ہوں گا، کیونکہ میں کام میں زندہ ہوں۔ سمجھ آئی؟ جی قربان جاؤں۔ جن فراجوں قسم سے آنٹی کا بس صرف مجھ پہ چلتا ہے، یہ سب کو پتہ۔ اللہ آپ کو زندگی دے آنٹی، مطلب اور بھی پڑھتے ہیں ممبر پر، مگر آپ کا مجھ سے پیار بہت ہے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو پتہ کیا، دیکھیں مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، خدا ان کو زندگی دے، اپنا حصہ میں، اللہ نہ کرے آنٹی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو زندگی دے، زندگی دے، باواز بلند صلوات۔ سمجھ رہی ہو میری جان؟ مولا حسین از دا ٹرینڈ سیٹر۔ یہ کربلا ایسی زندگی نہیں دیتی ہے، اس کو سمجھو۔ حسین نے اس زمانے کے فیشن بدل دیے، اس زمانے کے مورخ بدل دیے، اس زمانے کے لکھنے والوں کا انداز بدل دیا۔ پتہ چلا کربلا سے پہلے جو مرتا تھا اسے مردہ لکھا جاتا تھا، مگر علی کی بیٹی نے، کل میں نے جملہ کہا تھا نا، کسی کے غرور کو، کسی کے تکبر کو اسی کے محل میں کھڑے ہو کر، پرسوں کی مجلس ذہنوں میں ہے جب میں نے کہا تھا کام حق پہ ہونا تو مال کسی کا ہوتا ہے، اسیسریز کسی کی ہوتی ہیں، مجمع کسی کا اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے، مگر میلہ کوئی اور لوٹ کے لے جاتا ہے۔ 700 ممالک سے کرسی نشین بلا کر ان سب کو پک اینڈ ڈراپ کا کرایہ دے کر ان کو اپنے محل میں بٹھا کر مؤذنوں کو گلدستہ اذان پہ کھڑا کر کر سب لوگوں کو تماشا دکھانے کے لیے بلا کر ہزاروں لوگوں کو بازاروں میں کھڑا کر کر اب یہ سب کرنے کے لیے پیسہ کس کا لگا؟ زور سے بولو۔
او بھائی اس نے تبھی پیسہ خرچ کیا، اس کے بعد سے یزیدیوں میں جرت نہیں ہے اتنا پیسہ خرچ کرے۔ میری جان ان کے ہاں تو خرچ کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ حسین نے کچھ کیا یا نہیں کیا، تمہیں غنی بنا کر چلے گئے، تمہیں غنی بنا کر چلے گئے۔ ہمارے ہاں جتنا یہ سار بھل میں بچاتے ہیں نا، ہمارے ہاں عزادار حسین کے نام پہ خرچ کر دیتا ہے۔ سلامت رہیں۔ او بھائی جتنا بچت سارا سال میں نہیں ہوتی، اتنا ہمارا ایک عزادار 10 دنوں پہ حسین پہ صدقے کر کے پھینک دیتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ آج سے 4-5 سال پہلے ایک چینل پہ ڈاکومنٹری چلی تھی کہ آج تک سمجھ نہیں آتا یہ سارے شیعہ محرم میں چھٹی بھی کر لیتے ہیں، مجلس میں بھی نہیں آتے ہیں، اس کے بعد آفس بھی نہیں آتے ہیں، اسکولوں میں بھی اپلیکیشنیں آ جاتی ہیں، دکانیں بھی ان کی بند ہوتی ہیں، بازار بھی ان کے بند ہوتے ہیں، اور عاشور کے دن ساری دکانیں بند ہوتی ہیں مگر معیشت چلتی رہتی ہے۔ تو ان سے پوچھو تو صحیح نا، جس کے نام پہ یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے نام پہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے گھٹتا نہیں ہے۔ حسین سے تجارت ہے۔ بے شک علی علی جل فرجہم۔ سمجھ رہی ہو میری جان، سمجھ رہی ہو؟ یہ حسین سوچوں سے بالا تر ہے، اسیسریز خرچہ سارا یزید کا، مہمان سارے یزید نے بلائے، لوگ سارے یزید نے کٹھے کیے، اور کیا اس کا پلان یہ تھا کہ پیغام حسین کا جائے؟ وہ میری جان اس کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ حسین بتانا چاہتے ہیں مرا نہیں ہوں، تنوں کے سینہ پہ لے کے آ گیا نا، مرا نہیں ہوں، میں اللہ کی آیتوں کی آیت ہوں، اللہ کی آیتوں کی نشانی ہوں۔ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، تمہارے یقینوں کو پختہ کرنے حسین آیا ہے۔ تمہاری نظر میں بدن کربلا میں ہے، سر شام میں ہے، مگر ہم بولنے کے لیے نہ بدنوں کے محتاج ہیں نہ روحوں کے محتاج ہیں، ہم نے جہاں بولنا ہے۔ آپ کو بتاؤں کربلا میں جب بدن کی ضرورت پڑی، بدن بولا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی تھی نا، کٹے ہوئے بدن سے، گردن سے۔ جب مسافر داخل ہوا تھا کربلا میں تو اس نے کہا تھا نا، میں نے دیکھا کچھ ستارے چمک رہے ہیں، تو کہا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کون ہے، تو کہا تھا ایک بدن کے گلو سے، نرخرے سے آواز آئی کہ ہم کون ہیں۔ پتا چلا جب وہاں بولنا تھا تو بدن بولا، جب شام میں بولنا تھا تو سر بولا۔ حسین کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے، حسین کے لیے میٹر کرتا ہے میسج جانا چاہیے۔ عزادارو اب محفل سج گئی، یزید تخت پہ آ گیا، وہ کہنا چاہ رہا تھا نا میں جیت گیا، حسین ہار گیا۔ وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنگ میں فاتح ہو گیا، باغی کی ہار ہو گئی، مگر عجیب انداز تھا، محفل سجی ہوئی تھی، خود کو مجبور ہو گیا یزید، کام اللہ کے خلاف کر رہا ہے، مگر اہل بیت کو روکنے کے لیے استعمال اللہ ہی کا نام کر رہا ہے۔
پتہ چلا شروع سے ہی مطلب پرست ہیں. جہاں پر بھی اللہ کی ضرورت پڑے خدا بنا لو، جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پہ چھوڑ دو، جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں خیبر والوں کے ساتھ ہو جاؤ، جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پر علی کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مطلب پرستی ساتھ میں چل رہی ہے. کربلا مطلب پرستی کی اپوزٹ، جہاں مطلب ہو وہاں کربلا نہیں ہے. یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں، یہ آپ نے خود نکالنے مجلس میں سے. یہ نہ سوچئے کہ اب میں پڑھ کر ایک ایک پوائنٹ بھی بتاتی جاؤں. آپ نے سوچنا ہے آپ نے کربلا سے کیا لیا. اب جب جناب زینب ممبر پہ آئی، سید سجاد ممبر پہ آئے، اب جب بولنا شروع ہوئے تو کسی نے کان میں آ کے کہا انہیں بولنے نہ دینا، انہیں بولنے نہ دینا. کہا کیوں؟ کہا اگر یہ بول اٹھے نا تو یہ دیکھ لو زنجیروں پہ نہ جانا، نام تو ان کا بھی علی ہے، اور جہاں علی آ جاتا ہے نا بڑے بڑے وقت کے مرحبوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. مومنات گرامی کھڑے ہو گئے، سید سجاد کھڑی ہو گئی، آقازادی زینب. عجیب منظر تھا دربار یزید کا، عجیب تہلکا تھا. اب لایا قیدیوں کو تھا، چاہتا تھا کہ بتائے یہ ہارے ہوئوں کے خانوادے ہیں، مگر جناب زینب نے وہی حضرت ابراہیم والا کام. ارے بھائی پوتی تو ابراہیم ہی کی ہے نا، نسل ابراہیمی ہی تو ہے نا جناب زینب میں، خون ابراہیمی تو ہے نا. ایک مرتبہ بی بی کھڑی ہوئی، کہا تو سمجھتا ہے کہ میرا بھائی ہار گیا. حضرت اس نے کہا روکو روکو، اذان کا وقت ہو گیا. 8 مؤذن کٹھے کھڑے کیے، کٹھے مؤذن کر کے اس کے بعد اذانیں شروع کی. جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ آیا، علی کی بیٹی ایک مرتبہ علی کے لہجے میں کھڑی ہو گئی. کھڑی ہونے کے بعد بی بی نے جملہ کیا کہا؟ اب 1 منٹ رکنا، یہ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا ہے؟ حیدری آقازادی نے وہی کھول کر رکھ دیا، یہ تیرے بابا کا نام ہے یا میرے بابا کا؟ یہ میرے نانا رسول. بی بی نے کہا میرے نانا کا نام تو اذانوں میں ہے، تو بتا تیرے نانا کا نام کہاں ہے؟ باجی کہاں سے نام آتا؟ ایک لمحے میں بی بی نے پلٹا دیا. سارے کلمہ کو بیٹھے تھے، پہلے واٹس ایپ نہیں تھا جس سے ساری خبریں ٹھک کر کے چلی جائیں. معذرت کے ساتھ تھوڑا حوصلہ کیا کریں، بہت معافی کے ساتھ. ابھی ہم باتیں کر رہے تھے نا کہ ذرا سی زبان ٹوسٹ ہوئی نہیں، پورے میسج گھوم جاتے ہیں کہ ہما نے یہ کہہ دیا. معذرت کے ساتھ بھائی بندہ ہے. میں یہی تو کہہ رہی تھی، کل میری آپس سے ڈسکشن ہو رہی تھی، ایک گروپ کے اندر چلے جا رہی تھی باتیں کہ ہما نے یہ کہہ دیا. باجی حوصلہ، بات کو تو پورا کرنے دو، تھوڑا سا بات کو کلیئر تو کرنے دو. اور کوئی خدا تو نہیں بٹھایا ممبر پر، بندہ ہوں، غلطی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی معافی کی گنجائش میرے لیے بھی رکھا کریں. چونکہ یہ ممبر بے شک بہت رسپانسبلٹی ہے، مگر اگر زبان ادھر ادھر ہو جائے اس پہ تو معافی بنتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد اکثر لوگ کہتے ہیں یہ بولتی بہت تیز ہے. میں کیا کروں؟ علی کے نام پہ میری بریکیں نہیں لگتے ہیں، امام حسین کے نام پہ بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. تو بیٹا کیا کروں؟ ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے، جس کو سمجھ میں آتا ہے میرے دل کا چین میں قربان، مگر جس کو نہیں سمجھ آتا میری جان کان بند کر لو. کیا کریں؟ اب وہاں پہ بھی پھر اذان لگا لو تاکہ کانوں میں ذکر کی آواز نہ آئے. جناب زینب نے مارکا پلٹ دیا. مارکا بی بی نے مارکا پلٹ کر
فاتح بن کر کھڑی ہو گئی اور امام حسین سے کہہ دیا بھیا لکھ لیجئے، بھیا لکھ لیجئے، آج کے بعد جو مرے گا وہ مرے گا نہیں، جو رہے گا وہ رہے گا نہیں۔ اور اس کے بعد سے یہی ہو گیا، حسین زندہ باد ہو گیا، یزید مردہ باد ہو گیا۔ یہ زندگی ہے حسین کی دی ہوئی، جو آج ہم سب گناہوں میں لتھڑے ہوئے مگر حسین کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ حسین چاہتے ہیں، حسین چاہتے ہیں ہم خود کو بدلیں، حسین چاہتے ہیں ہم خود کو تبدیل کریں۔ میرے بچوں، تمہاری ضرورت ہے حسین کو، اپنے معاملات کے لیے حسین سے ڈیل کرو۔ کل بھولنا نہیں ہے، کل ہم سب سفیر بن کر آئیں گے حسین کے، سفیر بن کر آئیں گے رسول کے۔ یاد رکھیے جہاں قرآن ہے وہاں ہم، جہاں رسول ہے وہاں ہم۔ اور یاد رکھو شیعہ ہونا تو تم ہی وارث قرآن ہو۔ یہ بڑی بات کر رہی ہوں میں، کیونکہ اللہ کا رسول دو چیزیں دے کر گیا، وہ دونوں تمہارے پاس ہیں۔ ہم نے ایک چیز نہیں لی، ہمارے دونوں چیزیں ہیں ہمارے ہاتھ میں۔ تو میری جان، اللہ کا رسول حسین کو پیارا بہت ہے۔ وہ سب رکھیں گے میری جان، بچے تھوڑی ہیں۔ قرآن کہنی دھیان رکھیں قرآن کا، میں نے کہا سب بچے تھوڑی ہیں، جو قرآن لائے گا وہ اپنی جان پہ کھیل کے لاتا ہے۔ یہ سکھانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہماری ماؤں نے گھٹیوں میں پلائی ہوئی ہیں ہمیں۔ تو میرا بیٹا اتنا پیار تھا حسین کو رسول سے کہ ہر بیٹے کو علی نام دیا اور اللہ سے پلٹا کر رسول مانگ لیا۔ کون سا رسول؟ کہ جس کا چہرہ، جس کا چلنا، جس کا انداز رسول جیسا۔ بیٹے تھوڑے سے مسائل پڑھوں گی، زیادہ نہیں، لیکن بہنوں اور بیٹیوں سے چاہوں گی کہ حسین کی مدد کیجیے گا۔ اندر جنازہ تیار ہے اور آپ نے فقط یہ سوچنا ہے کہ جب کوئی جوان مرتا ہے تو اس کے جنازے پہ آنا کیسے ہے۔ آج کا پرسہ حسین کی طاقت کے نام۔ بیٹا میں ایک بات بتاؤں، یہ جو علی اکبر ہے نا، یہ علی اکبر کربلا کا وہ کردار ہیں جس پہ زینب بھی تڑپ گئی، جس پہ عباس بھی تڑپے، اور جس پہ حسین نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹا نظر نہیں آتا، خدا تمہاری جوانیاں مان کرے، خدا تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے۔ آج جو مائیں بیٹھی ہیں جن جن کے گھر میں جوان، عطاکارہ نے امام علی اکبر کا صدقہ بنا دو ان بچوں کو۔ مومنات گرامی، جہاں کربلا میں حسین کو بلایا گیا، جب بھی کوئی بلاتا تھا نا مولا حسین کو، تو جانتے ہیں حسین کے پیچھے اکبر جاتے تھے۔ جب اکبر جاتے تھے نا تو عمر ابن سعد، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جملہ کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا حسین ہر جگہ بیٹا ساتھ کیوں لاتے ہیں، ادھر اکبر ادھر عباس۔ یہ شان تھی حسین کی کربلا میں۔ آپ کو پتہ ہے روز عاشورہ جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے تھے نا تو حسین بڑا روئے تھے۔ روایتوں کے جملے، کتابوں میں جملے لکھے ہیں کہ نکلتے ہوئے حسین گھٹنوں پہ سر رکھ کر سسک سسک کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، ادھر سے بہن آئی، کاندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کہا بھیا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا زینب آج حسین اکیلا ہو گیا، بھائی زینب آج نہ میرا اکبر رہا، زینب آج نہ میرا عباس رہا، زینب حسین تنہا اکیلا۔ آج تھوڑا سا مولا کی امیری پڑھوں تو غربت سمجھ میں آئے گی۔ آج جنازہ بڑا بھاری ہے، سہرے بندھے ہوئے جنازہ،
یہ جو مائیں بیٹھی ہیں نا، ادھر بچہ جوان ہوتا ہے نا، تمہاری نظروں میں ارمان پھوٹنے لگتے ہیں۔ آج جو بہنیں آئی ہو نا بیٹا، تم یہاں بیٹھی ہو نا، آج تم نے گریہ پتہ کس کی نیابت میں کرنا ہے؟ آج اس مدینے والی صغرا کی نیابت میں کہ جو بھیا کے انتظار میں عزاداروں سر کو جھکائے بیٹھی ہے کہ کب میرا اکبر آئے۔ آج اس اکبر کا جنازہ جناب صغرا کی نیابت میں اٹھانا۔ میری بچیوں، میری بیٹیوں، دیکھو شرمانا نہ، کیونکہ آج کا عرصہ ہے ہی جوانوں کا۔ آج جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ علی اکبر کا پرسہ جوانوں کا دن ہے۔ علی اکبر کا پرسہ جوانوں کے رونے کا دن ہے۔ تم ذرا قسم کھا کے بتاؤ، جب 18 سال میں کوئی بچہ قدم رکھتا ہے تو عزاداروں ماؤں کے ارمان جدھر سے گزرتا ہے ادھر دیکھتی ہے مائیں۔ اللہ جانے لیلا نے اکبر کو کیسے رخصت کیا ہوگا۔ مومنات گرامی، مومنات گرامی، حسین کے ساتھ اکبر، حسین کے ساتھ عباس، دونوں ساتھ ساتھ حسین کے۔ جب ایک دشمن، ایک لئی نے پتہ کیا کہا، ایک لئی نے پتہ کیا کہا اکبر کدھر؟ تو حضرت علی اکبر کا جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا کہ جن بوڑھے باپوں کے جوان بیٹے ہونا وہ کہیں پر اکیلے نہیں ہوتے، ہم بوڑھے باپ کا سہارا۔ عزادارو تم جانتی ہو عاشور کے دن جب عمر ابن سعد نے پہلا پتھر حسین کی پیشانی پہ مارا، جب پیشانی پہ پہلا پتھر لگا، عزادارو اس نے آواز دے کے پتہ کیا کہا تھا؟ حسین بلا علی اکبر کو۔ حسین کہاں ہے تیرا اکبر؟ حسین کہاں ہے تیرا اکبر؟ عزادارو حسین کمر پہ ہاتھ رکھا آواز دیتے رہے، واہ غربتا واہ اکبرا، میرا اکبر، میرا اکبر کہاں؟ یہ جملہ ذرا سمجھو، پتھر مار کے کہا بلاؤ اکبر کو۔ عزادارو راوی کا جملہ، ایک راوی کا جملہ کہ جو کہتا ہے روز عاشور، میں نے، جانتے ہو نا کربلا جس نے لکھی، جو مورخ ہے وہ عیسائی تھا، اس کا جملہ سنو اور اس کے بعد تم جانو جنازہ جانے۔ جملہ سننا، وہ کہنے لگا میں نے صبح سے لے کر فجر سے لے کر شام تک کربلا میں ایک 56 سالہ بوڑھا دیکھا۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے اسے کبھی جھکے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کبھی اس کی کمر کو ٹوٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا اس کا انداز عجیب تھا۔ پوچھا کیا انداز تھا؟ کہا جب بھی کوئی سوار جاتا تھا نا وہ اس کو دیکھ کے کہتا تھا اللہ تیری قربانی قبول کرے۔ مگر کربلا میں جب ایک جوان گیا نا، حسین نے ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا تقبل منا، اللہ میری قربانی، اللہ میری قربانی قبول فرما۔ اللہ حسین، اللہ حسین تیری بارگاہ میں وہ بھیج رہا ہے جو شکل و صورت میں رسول جیسا۔ اللہ گواہ رہنا، جب مجھے رسول یاد آتا تھا اللہ میں اکبر کا چہرہ دیکھ لیتا تھا۔ اللہ اب حسین کس کو دیکھ کر رسول کا دیدار کرے گا؟ عزادارو جانتے ہو حسین نے کربلا میں تمہیں بڑا یاد کیا ہے، آج حسین کی مدد کے لیے آئے ہو نا۔ مومنات گرامی جملہ سننا، راوی مورخ کہتا ہے میں نے 56 سالہ بوڑھا دیکھا جو سب کو بڑے حوصلے سے شہادت کے لیے بھیجتا تھا۔ آپ کے حوالے جملے، کہا پھر جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا نا تو کہا وہ 56 سالہ بوڑھا تیزی سے اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور گھوڑے پہ بیٹھ کر ایڑ لگاتے ہوئے مقتل میں اس جگہ پہنچتے تھے جہاں شہید گرا ہوتا تھا۔ کہ پھر ہاتھوں سے لاشا اٹھا کر گھوڑے کے پشت پہ رکھتے تھے اور گھوڑے کی لگام پکڑ کر بڑی ہمت کے ساتھ خیمے میں لے جاتے تھے۔ کہا میں نے صبح سے دیکھا کبھی ہر کے بیٹے کا لاشا، کبھی ہر کا لاشا، کبھی اون و محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، سب کے لاشیں اکیلے اٹھا کر لایا۔ کہا لیکن مجھے پتہ نہیں چلا، اللہ جانے یہ کس کا لاشا تھا۔ جب کربلا میں کسی کی آواز آئی
ہے۔ السلام